بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم عمری میں مذہبی ہم آہنگی کے داعی ملے ایک ایسی پاکستانی نژاد آرٹسٹ جو برطانیہ میں آرٹ کو بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ ناظرین کرام، تعلیم کے شعبے سے وابستہ 31 سالہ انعام فاروق کا ایک امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے سیکولر معاشرے میں پرورش پا کر کم عمر میں ہی بین المذاہبی ہم آہنگی پر کام شروع کیا ہے۔ انہوں نے 21 سال کی عمر میں ہی ٹونی بلیئر ففتھ فاؤنڈیشن 3 ففتھ فارم اور شیئرڈ روڈز فارم کے اس مقصد کے لیے انتخاب کیا اور بین المذاہب ہم آہنگی کو آرٹ کے ذریعے فروغ دیتی رہی۔ اس دوران انہوں نے امپیریل کالج سے گریجویشن بھی کی اور بعد میں یونیورسٹی کالج لندن سے ہسٹری آف آرٹ کا کورس بھی مکمل کیا۔ انعام کے مطالعہ ان کو بچپن ہی سے آرٹ سے لگن تھی۔ ان کا حال ہی میں دی فیمیل آرٹ انسپو 2021 ایوارڈ پر ایک سے نوازا گیا۔ ان کے آرٹ ورک کو بین الاقوامی پبلیکیشنز میں شائع کیا گیا اور بین الاقوامی نمائشوں میں بھی سراہا گیا۔ پاکستانی نژاد برطانوی شہری انعام کے مطابق آرٹ فطرت، مذہب اور انسانیت کا آپس میں گہرا رشتہ ہے۔ وہ نہ صرف آرٹسٹ ہے بلکہ ایک مسلمان بھی ہے۔ وہ آج کل کام کے سلسلے میں بورنیو میں رہائش پذیر ہے۔ دوری کی وجہ سے انڈیپینڈنٹ اردو نے ٹیلی فون کے ذریعے ان سے رابطہ کیا۔ سب سے پہلے تو انہی سے پوچھا کہ نوجوانی میں ان کو بین المذاہب ہم آہنگی کا خیال کیوں آیا۔ انڈیپینڈنٹ اردو 21-22 سال کی عمر میں تو سنجیدہ کام کرنے کو عام طور پر آج کے نوجوان ترجیح نہیں دیتے، پھر مذہبی ہم آہنگی تو مشکل کام بھی ہے۔ انعام: میری تعلیم ایک مغربی معاشرے یعنی لندن میں ہوئی تو مجھے اپنے مذہب سیکھنے کے لیے خود کو کوشش کرنی پڑی۔ میرے والد تو پہلے ہی فوت ہو گئے تھے اور جب میں بچی تھی تو اس وقت والدہ بیمار رہی، وہ ہسپتال میں تھی اور میرا خیال نہیں رکھ سکتی تھی۔ میں 11 سال کی تھی تو مجھے ایک خاتون ملی جو پہلے سے مسیحی تھی، بعد میں بدھ مت بن گئی تھی۔ چونکہ میرا کوئی نہیں تھا اور ان کے بھی بچے نہیں تھے تو میں ان کے گود لیتے بیٹی جیسی بن گئی۔ ان سے بحث کرنے کے لیے مجھے تحقیق کرنی پڑتی تھی اور مذہبی معلومات اکٹھی کرنی پڑتی تھی۔ جب میں تھوڑی بڑی ہوئی تو میرے پاس اسلام اور ابراہیمی مذاہب سے متعلق کافی معلومات تھی اور میرے مذہب نے مجھے اپنی طرف راغب کر لیا تھا۔ مذہب میں میری دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی، اکثر اوقات اکیلی بھی رہتی کیونکہ اکلوتی تو تھی، سوچنے کا موقع بھی زیادہ ملتا تھا۔ پڑھائی کے دوران ہی ابتدائی طور پر میں نے امپیریل کالج انٹر ففتھ سوسائٹی میں شمولیت اختیار کی، جہاں مجھے حیران کن نقاشی اور مجسموں کو دیکھنے کا موقع ملا۔ میں نے بے شمار مذہبی و ثقافتی مقامات جیسے کوہتور، کعبہ، مقام ابراہیم، مسجد قرطبہ الحمرا، اٹلی جامع مسجد حسن دوم کا سابلہ نکلا۔ میں کے دور میں کیا میں نے وہاں جا کر انکساری سیکھی۔ قرطبہ ایک عبادت گاہ ہے اور وہ جزوی طور پر چرچ اور جزوی طور پر مسجد ہے۔ وہاں دو قسم کی عبادتیں دیکھ کر عملی ہم آہنگی نظر آتی ہے۔ میرے بچپن ہی میں دنیا کے مسائل کچھ اس طرح بن گئے کہ بین المذاہب ہم آہنگی کی طرف میری توجہ چلی گئی۔ انڈیپینڈنٹ اردو آپ نے کب اور کس طرح آرٹ کے ذریعے بین المذاہب ہم آہنگی پر کام شروع کیا ہے؟ انعام: مجھے کچھ معروف بین المذاہبی ہم آہنگی پر کام کرنے والی تنظیموں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ ان میں ایک پروجیکٹ ایسا بھی تھا کہ میں لندن میں مسلمان، یہودی اور مسیحی کمیونٹیز سے تعلق رکھنے والے بزرگوں سے انٹرویو کرتی اور پھر ان کی کہانیاں پینٹنگ یا آرٹ کے ذریعے پیش کر کے ٹاور ہیملٹ لائبریری کی نمائش، ریڈ گیلری یا دیگر نمائشوں میں نمایاں کرتی۔ اس کے علاوہ میں نے کلچر مذہب کے پس منظر میں چند ایشو کو بھی پینٹنگ سے اجاگر کیا اور ان کی نمائش بھی کی۔ انڈیپینڈنٹ اردو نے پھر سوال کیا، آپ نے مذہبی ہم آہنگی کے لیے آرٹ کا استعمال کیوں کیا؟ انعام جواب دیتے ہوئے: آرٹ کی زبان آفاقی ہے، ہر زبان و ثقافت کے لوگ اس کو سمجھ سکتے، کسی بھی ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ مشکل سے مشکل مسئلے کو آسان طریقے سے پیش کر سکتا ہے، اس میں تعصب کا جز بھی کم ہو جاتا ہے اور مشاہدہ کرنے والا مثبت انداز میں پیغام بھی سمجھ لیتا ہے۔ اس سے پیغام آسانی سے مختلف تہذیبوں تک پہنچ جاتا ہے اور پھر ہر میڈیم ایک اثر بھی رکھتی ہے۔ مثلا ویژول آرٹ اپنا ایک اثر ہے اور پھر مشکل تصورات جیسا کہ ابراہیمی مذہب کے دوران مشترکہ عقائد کو آپ بہت آسانی سے آرٹ کے ذریعے سمجھا سکتے ہیں۔ انڈیپینڈنٹ اردو افغانستان اور مشرق وسطی کے حالات بھی سب کے سامنے ہیں۔ حال ہی میں پاکستان کے لوگوں نے بھی دہشت گردی اور عدم برداشت و تشدد دیکھا اور پھر جانے پھر ضائع ہوئے۔ آپ نے
मशरिक़ वस्ता का भी सफ़र किया और पाकिस्तान भी आती रही और मगरब में भी काम किया। मगरबी माशरा और पाकिस्तानी माशरे में क्या फ़र्क महसूस किया, खुसूसन तशद्दुद की जब बात की जाए तो इनाम वहाँ मगरबी माशरा भी मसाइल है, जिस तरह नस्ल परस्ती के अलावा और सफ़ेद वगैरह, इस हवाले से तहरीकें भी चली जाती। मज़हब के भी मसाइल हैं, लेकिन वहाँ इन मसाइल के हल के लिए एक तालीमी निज़ाम भी चल रहा है। किसी भी माशरे में तालीम की कमी की वजह से इस तरह के मसाइल होते हैं। पाकिस्तानी माशरे के देहाती इलाकों में अक्सर लोग, खासकर ख़वातीन, तो कुरान तर्जुमे से नहीं पढ़ सकती, तो फिर गुमराही या क़ियास आराइयों को मौका मिलता है। अल्लाह ताला भी तो हुक्म देता है कि पढ़ो और सोचो, और सीखने के सफ़र में रस्मी और गैर रस्मी तालीम, तजुर्बात और माशरा सब अहम होते हैं। इंडिपेंडेंट उर्दू ने फिर सवाल किया, पाकिस्तान में आर्ट, तरक्की और हम आहंगी के हवाले से क्या किरदार अदा कर सकता है? फिर इनाम ने जवाब देते हुए फरमाया, हम यहाँ पुरानी तहज़ीबों से सीख सकते हैं, यहाँ के रवायती अखलाकियात के लिटरेचर, फोक लिटरेचर सीख सकते हैं। इससे हम अखलाकी इक़दार भी सीख सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। मैंने मुत्तहिदा अरब अमारात में देखा है कि वो अपनी पहचान के बारे में वाज़ेह तौर पर जानते हैं, इनको इस पर फ़ख्र है, इनको अपनी तारीख़ और जड़ों का पता है। इस माशरे में मैंने इस्तेहकाम देखा और वहाँ हम आहंगी और अमन पाया जाता है। रट आपको माजी से जोड़ता है और बहुत कुछ सिखाता है, जिससे तरक्की आसान हो जाती है। बच्चे इससे तहकीक सीख सकते हैं। आर्ट थेरेपी से माशरे में तशद्दुद कम हो जाता है। फिर अगर हम इसको इक़दार से मुंसलिक करें तो किरदार साजी भी मुमकिन होती है। आर्ट अपने आप को एक साइंस भी है। फिर स्कूलों में आप इसको सीखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे तालीम के शोबे में तरक्की आएगी, तख्लीकी सलाहियतें भी बेहतर हो सकती हैं। पाकिस्तान की सकाफ़त में बहुत कुछ है। सारे पाकिस्तान की मिसाल एक बरादरी की तरह है, और अगर ये सारे लोग हम आहंगी में काम करें तो तरक्की और मुकम्मल अमन व खुशहाली दूर नहीं है। इस वक्त एक नस्ल से दूसरी नस्ल के दौरान एक किस्म का फासिला है। ये फासिले पाकिस्तान में ख़त्म करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपनी माजी से जुड़ सकें और आगे जा सकें। कोई शक नहीं कि सकाफ़त और आर्ट के ज़रिए ही ये मुमकिन हो सकता है। किसी भी माशरे में आर्ट मुस्बित किरदार अदा कर सकता है। नाज़रीन किराम, अगली किस्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।